والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ فرماتے ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور عیسائی ہیں، والصابئین، اور صابی ہیں، من آمن باللہ، ان میں جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، نیک صالح عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے رب کے ہاں اجر ملے گا، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں نجات کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ نجات کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان ہیں ان کے لیے نجات کیا ہے، یہودی ہیں کیا ہے، نصارہ ہیں کیا ہے ان کے لیے نجات کا اصول، جو صابی ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ ایک ہی میرے رب نے نجات کا اصول بیان کیا۔ اب یہاں پہ فرمایا پہلے نمبر پہ جو ایمان والے ہیں، یعنی جو بظاہر اسلام لا چکے ہیں، اسلام کی حالت اختیار کر چکے ہیں، اپنے آپ کو اسلام والا شو کر رہے ہیں، منافق بھی اس میں شامل ہیں، سارے اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ فرمایا جو لوگ یہودی ہیں۔ یہود کنہیں کہتے تھے؟ یہود کی وجہ تسمیہ مفسرین نے لکھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہودا، ان کی نسل سے جو چلے آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں یہودی۔ بعض نے فرمایا یہود جو ہیں جب تورات پڑھتے تھے ہلتے تھے، یوں ہلنا یا یوں زیادہ ان کا یوں وتیرہ ہوتا تھا، ہلتے تھے، تہود کا معنی حرکت میں آنا، تو ہلنے کی وجہ سے ان کو یہودی کہتے تھے، بھئی یہ ہلتے ہیں، کتاب پڑھتے ہوئے جھومتے تھے۔ اور بعض نے یہود کا مطلب یہ لکھا، وجہ تسمیہ یہ لکھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تورات لے کے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں اللہ نے دی ہے کس نے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، یہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے ہی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہی کہے یہ کتاب میں نے اتاری۔ اللہ نے فرمایا چلو بھی ایسا کرو 70 بندے چن کے لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 پڑھے لکھے سمجھدار چنے، وہ آئے، ان سے اللہ ہم کلام ہوئے، اللہ نے کہہ دیا کتاب ہے۔ پھر کہنے لگے پتہ نہیں اللہ نے یہ کلام کی ہے، فرشتے نے کی ہے، جن نے کی ہے، ہمیں اللہ تو نظر ہی نہیں آیا جی، ہم اللہ کا دیدار بھی ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سامنے ہمارے بیٹھ کے کہے جی میں نے کتاب اتاری۔ اب یہ جو کہ گستاخی تھی، اللہ نے اپنا قہر ایک بجلی کی شکل میں اور ایک تجلی کی شکل میں ڈالا، جس کی وجہ سے سارے کے سارے مر گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی، اللہ یہ کیا کہیں گے لوگ پچھلے، وہ کہیں گے مروا کے آ گیا، انا ہدنا الیک، اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہدنا الیک، یہ ہدنا جو ہے نا رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف، اس وجہ سے یہ یہودی مشہور ہوئے۔ یہودی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کیا ہے۔ حضرت ہارون پہلے فوت ہوئے تھے نا 3 سال پہلے، یہ الزام لگاتے تھے حضرت موسیٰ پہ کہ انہوں نے حضرت ہارون کو قتل کیا۔ اور ایک مفسر نے لکھا بھی ہے بالآخر حضرت موسیٰ ان کو لے کے آیا حضرت ہارون کی قبر پہ، اللہ کے حکم سے حضرت ہارون کو اللہ نے زندہ فرمایا، اللہ نے اپنے حکم سے، حضرت ہارون نے کہا جی میں اپنی طبی موت مر رہا ہوں، موسیٰ کا کوئی قصور نہیں۔ تب جا کے انہوں نے یقین کیا کہ واقعی حضرت ہارون خود اس دنیا سے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں انہیں مارا۔ اسی طریقے سے حضرت جو داود علیہ السلام ہیں ان پہ الزام لگاتے ہیں جی یہ ان کا بڑا تھا، جی جو چیف تھا، جو کمانڈر تھا، حضرت داود نے انہیں قتل کروایا اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ خود رہنے لگے۔ ایسے ایسے غلط باتیں یہود کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی سفارش کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کھڑے ہوں گے جہنم کے دروازے پہ، جو بھی یہودی آئے گا اسے پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں، جن کا ختنہ دیکھیں گے ختنہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ یہ ختنے چیک کر رہے ہوں گے۔ اور قرآن میں ان کے متعلق ہے، یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے تو اتنے دن جائیں گے جتنے دن بچڑے کی پوجا کی تھی، 40 دن، زیادہ سے زیادہ یہی سزا ہوگی ہماری۔ اور کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحب، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔
اور اسی طریقے سے یہ یہود کے متعلق عقیدہ آیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عقائد ان کے خراب ہو چکے تھے بہرکیف۔ والنصارہ، اور نصارہ جو ہیں، نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں کہ یہ ناصرہ ایک بستی ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ناصرہ ایک بستی ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، جس طرح لیے کا رہنے والا لیوی، اس طرح پنجاب کے رہنے والے پنجابی، تو وہ ناصرہ بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو نصارہ کہتے تھے۔ اور بعد نے فرمایا نہیں، وجہ یہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچاتا تھا، کوئی اذیت پہنچاتا تھا، آپ ان سے پوچھتے من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری کہتے تھے ہم ہیں اللہ کے انصار، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ تب سے نصارہ مشہور ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار۔ اور صابی ویسے تو ہر وہ بندہ جو نیا دین اختیار کر لے اسے صابی کہتے ہیں۔ اب جو مشرکین مکہ تھے وہ میرے نبی علیہ السلام کو صابی کہتے تھے کہ حضور نے معاذ اللہ پہلے باپ دادے والا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب نیا دین لے کے آئے، حضور کو صابی کہتے تھے۔ ویسے جو صابی یہاں پہ مراد ہیں، صابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے بھی قائل تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے تھے، ان کی کتاب زبور بھی پڑھتے تھے، نماز روزہ ان کی طرف بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، شرک ان کے اندر تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ جتنے گروہ ہیں، ایمان والے ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان لایا، ان میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان لایا۔ اب دیکھیں یہ ایمان والے تو چلو جو بظاہر ایمان والے ہیں شاید ان کے اندر کفر ہو، شرک ہو، لیکن جو اصل ایمان والے ہیں ان میں تو یہ بات نہیں۔ یہودیوں کے عقائد بگڑ چکے تھے جس طرح آپ کے سامنے ذکر کیا، نصارہ کے عقائد بگڑ چکے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ میں اللہ حلول کر گیا ہے، اور کبھی نصارہ جو ہیں کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خدا ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے، اور حضرت عیسیٰ کے متعلق کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، مختلف ان کے عقائد ہیں۔ صابی جو ہیں وہ سب کچھ ستاروں کو سمجھ رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو بھی ان سارے اعمال سے توبہ کر کے، غلط عقائد سے توبہ کر کے ایک اللہ پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لانے میں اللہ پر ایمان بھی آ گیا، اللہ پر ایمان لانے میں انبیاء پر ایمان بھی آ گیا، اللہ پر ایمان لانے میں فرشتوں پر ایمان بھی آ گیا، کیونکہ اللہ پر ایمان لانا ساتھ اللہ کی صفات پر ایمان لانا ہے۔ یہ میرے اللہ کی صفات ہے نا کہ اللہ انبیاء بھیج رہے ہیں، اللہ فرشتے بھیج رہے ہیں، اللہ نے آخرت کا دن بنایا ہے، اللہ نے جنت جہنم بنائی ہے، اللہ کی تمام باتوں کو ماننا گویا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا۔ آخرت کے دن پر ایمان ہی انسان کو عمل صالح کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر ہم آخرت کے دن کو نہ مانیں، دنیا کو ہی سامنے مد نظر رکھیں، تو پھر تو ہم کبھی نیک نہیں بنیں گے۔ تو فرمایا ساتھ ساتھ آخرت کے دن کو بھی اس نے مانا کہ ایک دن آنے والا ہے، آخری دن، جس میں میرا رب حساب لے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ خوف والا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، اس دن حساب کتاب ہوں گے، سوال جواب ہوں گے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو بڑے دن کی گھبراہٹ بھی غمگین نہیں کرے گی، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وعمل صالحا، پھر نیک صالح عمل کیے۔ نیک صالح اعمال میں حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، اللہ کے حقوق بھی پورے کیے، حقوق العباد بھی پورے کیے، تو پھر میرے رب نے فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے رب کے ہاں اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ یہ سارے اعمال ہمارے ضائع جائیں گے، اللہ پر ایمان لانے پہ بھی اجر مل رہا ہے، انبیاء پر ایمان لائے اجر مل رہا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اجر مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک صالح عمل کر رہے ہیں، جو عمل کریں گے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اللہ فرماتے ہیں ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی، اللہ کہتے ہیں میں دکھاؤں گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، اللہ کہتے ہیں میں وہ بھی دکھاؤں۔ قیامت والے دن انسان جب دیکھے گا نا اپنا اعمال نامہ اور کہے گا مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، الا احصاھا، سارا اس نے اپنے اندر درج کر دیا۔ بڑا حیران ہوگا کہ میں نے جتنے بھی چھپ چھپ کے عمل کیے تھے سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، آج اپنا اعمال نامہ خود پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی، خود انسان اپنا حساب لگائے گا۔
تو اس لیے فرمایا ان کو ان کا اجر ملے گا ان کے رب کے ہاں، سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، کوئی چیز اوجھل نہیں ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ ولا خوف علیہم، اللہ فرماتے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آنے والی چیزوں کا، موت کا خوف نہیں، قبر کا خوف نہیں، حشر کا خوف نہیں، رب کے سامنے آنے کا خوف نہیں، ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت خوف نہیں، پل صراط سے گزر رہا ہے اس وقت خوف، آنے والے جتنے امور ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اس کو بلا جھجک اللہ رب العزت۔ ہاں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ تو آتا ہے نا کہ قیامت والے دن انبیاء بھی کہیں گے اللہ سلم سلم، نفسی نفسی کا عالم جس طرح ہم کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک خوف وہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف لگا ہوا ہو، ایک ہے رب کے جلال کا خوف، رب کے جلال کا خوف ہر ایک کو ہوگا۔ ایک یہ ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی خوف لگا ہوا، یہ خوف نہیں ہوگا، یہ مراد ہے، وہاں پر یہ خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے جی دنیا چھوڑ کے آ رہے ہیں، امی کو چھوڑا، ابا کو چھوڑا جی، بہن بھائیوں کو چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، مکان چھوڑا جی، یہ میرے رب نے فرمایا ان کو یہ غم نہیں لگا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ہمیں ایمان والا بنائے، جو نجات کے اصول اللہ نے بتلائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ہمیں بھی قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق